عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمگیر مکتب کے اس پلیٹ فارم پر آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد توفیق قمری آج میں آپ لوگوں کے سامنے اور بالخصوص جو بچے 9th 10th 11th 12th کے ایگزام دینے والے ہیں بہار بورڈ سے، اور جتنے بھی طلباء اردو جو پڑھتے ہیں اور اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اردو سے ریلیٹیو ان کا ایگزام ہے، ان سبھی لوگوں کے لیے ہمارا یہ ویڈیو انشاءاللہ ضرور بہت فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوگا۔ میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور جو موضوع لے کر ہم آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ کس کو کہتے ہیں اور مرثیہ کا مفہوم کیا ہے، مرثیہ کس سے بنا ہے اور مرثیہ کیوں کہا جاتا ہے اور کب سے مرثیہ کہا جانے لگا، اور مرثیہ کے اقسام کتنے ہیں، اسی طریقے سے مرثیہ کے اجزاء ترکیبی یعنی مرثیہ کتنی چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے، کن چیزوں کا مرثیہ کے اندر ہونا ضروری ہے، جب تک کہ وہ چیزیں نہ پائی جائے مرثیہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان تمام ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مرثیہ کس کو کہتے ہیں۔ مرثیہ یہ لفظ رسا عربی لفظ ہے، اس عربی لفظ رسا سے بنا ہوا ہے مرثیہ، یہ عربی لفظ سے نکلا ہوا ہے۔ لفظ مرثیہ عربی لفظ سے مشتق ہے، یعنی عربی لفظ رسا ہے، اور رسا کے معنی آتے ہیں کسی کے ماتم پہ، کسی کے موت پہ ماتم کرنا، رونا۔ اگر ہم لغت کے اندر رسا کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو مرثیہ کا لغوی ترجمہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کسی کی موت پر رونا، ماتم کرنا، پیٹنا۔ اسی طریقے سے مرثیہ کا آغاز، اب ہم یہ جانیں گے کہ مرثیہ کا آغاز کب ہوا ہے، مرثیہ شروع کب ہوا تھا۔ اردو میں مرثیہ کی ابتدا جو ہے وہ دکن سے شروع ہوئی تھی، جہاں قطب شاہی اور عادل شاہی سلاطین اپنے امام باڑوں میں مرثیہ خوانی کرواتے تھے۔ مرثیہ یہ دکنی علاقے میں زیادہ خاص طور سے پڑھا جاتا تھا، اور وہاں کے جو سلاطین تھے، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ کسی خاص لوگوں کے موت پر، جب ان کے کوئی خاص مر جایا کرتے تھے تو ان کے موت پر شعراء کو بلا کر کے وہ مرثیہ کہواتے تھے، اور مرثیہ میں اشعار پڑھے جاتے تھے، اشعار کہے جاتے تھے۔ مرثیہ میں کیا ہوتا ہے اور مرثیہ میں کیا کیا چیزیں بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ دکن کس کو کہتے ہیں؟ دکن جو ہمارے ملک کے دکن میں دکن اصل میں سنسکرت سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی آتا ہے دکشن، اور یہ بھارت کی اس وشال پٹھاری چھیتر کو کہا جاتا ہے، کہ جہاں پٹھاری چھیتر کو کہا جاتا ہے جو کیا بولتے ہیں، نرمدا ندی کے دکن میں ہے، اور وہاں اس کا علاقہ جو ہے پچھم سے لے کر کے تقریباً پچھمی گھاٹ سے لے کر کے پوروی گھاٹ تک کے اس کا علاقہ پھیلا ہوا ہے، اور پچھمی گھاٹ سے پوروی گھاٹ تک کے علاقہ جو پھیلا ہوا ہے اس کو ہم دکن کہتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں کے جو سلاطین تھے، وہاں کے جو بادشاہ تھے، وہ اس وقت جو بھی خاص لوگ انتقال کرتے تھے تو اس کے لیے مرثیہ کہوانے کے لیے ان کو بلاتے تھے، اور بلا کر کے مرثیہ پڑھائے جاتے تھے۔ پہلی مرتبہ جو پہلا مرثیہ نگار کن کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ پہلا مرثیہ نگار جن کو تسلیم کیا جاتا ہے ان کا نام ہے ملا وجہی۔ ملا وجہی کو پہلیا مرثیہ نگار مانا جاتا ہے۔ مرثیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ مرثیہ اصناف شاعری میں اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کی موت پر اظہار غم کہا گیا ہو۔ مرثیہ کی جو اصل تعریف ہے جو کتابوں میں آئی ہے، وہ مرثیہ کی تعریف یہ ہے کہ مرثیہ اصناف شاعری میں اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کی موت پر اظہار غم کو کہا گیا ہو۔ مرثیہ کہتے ہیں اس کو کہ جو نظم ہوگا۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ اصناف شاعری جب بھی مرثیہ کہی جائے گی، مرثیہ پڑھا جائے گا تو وہ شعر کے انداز میں ہوگا، نظم کے انداز میں ہوگا، نظم کے طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو انتقال کیا ہے، مرنے والے کے
لیے جو اس کے اوصاف ہوتے ہیں، اچھے اوصاف، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد ان کے لیے غم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ کی جدائی ہمارے لیے لائق صدمہ رہا، اور ہمارے لیے غم کا موسم بنا، ہمارے لیے غم کا یہ لمحہ ہے کہ آپ کی جدائی ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس طریقے کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مرثیہ کے اقسام کتنے ہوتے ہیں۔ اس ٹاپک کو، اس بات کو آپ خاص طور سے جانیں اور اس کو دھیان سے سنیں۔ مرثیہ کے اقسام، ہو سکے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کریں، زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ مرثیہ کے اقسام۔ مرثیہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مرثیہ شخصی اور دوسرا ہوتا ہے مرثیہ۔ دیکھیں یہ واضح کریں کہ مرثیہ شخصی، پہلے تو مرثیہ گایا گیا، لیکن اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے جتنے بھی رفقا تھے، جتنے بھی ساتھی تھے، سبوں نے کربلا کے اندر اللہ کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی پیش کی۔ اس قربانی کے بعد جو بھی مرثیہ کہے گئے، اب جب ہم مرثیہ کہتے ہیں تو مرثیہ سے مراد ہمارا جو ہوتا ہے، وہ مرثیہ سے مراد ہوتا ہے ہمارا عام طور سے وہ مرثیہ کہ جس میں اس کے ذریعے سے ہم صحابہ کرام یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اگر ہم کوئی بات کہیں، اس کے لیے کوئی شعر پڑھیں، اور ان کے لیے مرثیہ اصل میں کربلا والوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے شخصی مرثیہ، آئیے ہم دونوں کو سمجھیں گے۔ شخصی مرثیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ شخصی مرثیہ کی تعریف، یہ مرثیہ کسی دوسرے بڑے شخص کی وفات پر لکھے جاتے ہیں۔ یہ مرثیہ جو لکھی جاتی ہے، یہ کوئی دوسرا آدمی یعنی کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے، ان کے علاوہ جو لوگ اب انتقال کرتے ہیں یا اس وقت انتقال کرتے تھے، بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے مرثیہ لکھا جاتا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مرثیہ کسی دوسرے بڑے شخص کی وفات پر لکھے جاتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی اگر وفات کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو ان کے لیے مرثیہ اگر کہا جائے تو اس کو ہم کہیں گے مرثیہ شخصی، اس کو کہیں گے مرثیہ شخصی۔ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں مرثیہ کی جو اصل تعریف ہے۔ مرثیہ جو عموماً جس کو ہم مرثیہ کہتے ہیں، جس سے ہم مرثیہ مانتے ہیں، مرثیہ سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرثیہ کی تعریف کیا ہوگی؟ مرثیہ ان مرثیوں میں واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، شخصی مرثیہ نہیں۔ شخصی مرثیہ کے علاوہ جو بھی مرثیہ ہوا کرتے ہیں، اس مرثیہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے شان میں، ان کے صحابہ جتنے بھی شہید ہوئے ان کے ساتھ، ان لوگوں کے شان میں جو مرثیہ کہا جاتا ہے، ان سے عمومی مرثیہ مراد ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیں مرثیہ کے اجزاء ترکیبی، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ مرثیہ کس کو کہیں گے؟ مرثیہ کسی کے موت پہ غم کرنے کو، علم کرنے کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیہ کا معنی کیا ہوا؟ مرثیہ کا معنی رونا، پیٹنا، غم کرنا، علم کرنا۔ مرثیہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مرثیہ یہ دکن کے علاقے سے پہلے شروع ہوا، پھر اس کے بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے رفقا کے بارے میں کہا گیا، تو مرثیہ کی پھر دو قسم بنتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم پڑھا دیے، یہ تمام چیزیں ہم سمجھا دیے۔ آئیے ہم جو دوسری چیز سمجھتے ہیں کہ اس کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں، مرثیہ کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، کتنی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی، مرثیہ کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں۔ 8 چیزوں کو ملا کر کے، 8 چیزوں کو جب شامل کیا جاتا ہے تب جا کر کے مرثیہ، اچھا مرثیہ وہ تیار ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ نمبر 1 چہرہ۔ اب اجزاء ترکیبی، اجزاء ترکیبی میں پہلا نمبر جس کا آتا ہے وہ آتا ہے چہرہ۔ چہرہ میں کیا ہوگا؟ چہرہ سے کیا ہوگا؟ چہرہ مرثیہ کا آغاز ہیرو کے تعارف سے ہوتا ہے۔ جب ہم مرثیہ کو لکھنا شروع کریں گے، بنانا شروع کریں گے، تو جس کے لیے ہیرو سے یہاں پہ مراد وہ ہے کہ جس کے لیے مرثیہ کہہ رہے ہیں، تو اس کے تعارف سے ہوگا۔ پہلے اس کا ہم انٹروڈکشن پیش کریں گے، اس کے تعارف کو پیش کریں گے، جس میں اس کی شکل و شباہت، جس میں اس کی شکل و صورت کو بیان کیا جائے گا، کیسے دکھنے میں تھے، خوبصورت تھے، کیسے تھے، اس چیز کو بیان کی جائے گی۔ نمبر 2 میں ہوگا سراپا، ہیرو کا، اس میں ہیرو کی مجموعی شخصیت اور جسمانی خوبیوں کا بیان شامل ہوتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سراپا میں کیا ہوگا؟ اس کی مجموعی شکل صورت، ان کا پورا ڈھانچہ، لمبے تھے، ناٹے تھے، پتلے تھے، موٹے تھے، اس طریقے کا ایک جسمانی ڈھانچہ، جسمانی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 میں آتا ہے رخصت، یعنی ہیرو اپنے گھر سے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ جب بھی کوئی شہید ہوگا تو وہ اپنے گھر سے میدان جنگ کی طرف جائے گا، کس طریقے سے گئے، کس وقت گئے، کتنے دلیری کے ساتھ، کتنے جوش کے ساتھ گئے، تو اس روانگی کو ہم کہتے ہیں رخصت۔
नंबर 4 में आता है हमारा आमद। आमद का क्या मतलब है? आमद से क्या बयान किया जाएगा? आमद मैदान जंग में हीरो की आमद और उसके साथ होने वाले वाकयात का बयान। जब वो मैदान जंग में पहुंचे तो मैदान जंग में कितने पुरजोश पुरदिली से वो मैदान जंग में गए, वहां जाकर के दुश्मनों से लड़ने के लिए कितनी हिम्मत हौसला के साथ, कितने जज्बात के साथ वो मैदान के अंदर कूदे। और फिर उसके बाद कूदने के बाद उनके साथ क्या हुआ, किसने कैसा वार किया, इन्होंने कितने के ऊपर वार किया, इन्होंने कितने को मारा, कितनों ने इनके ऊपर वार किया, ये तमाम चीजें बयान की जाती हैं, तो इसको कहते हैं आमद। उसके बाद में अब क्या होता है? रज्ज। रज्ज क्या होता है? हीरो की बहादुरी। अब इसमें हीरो जो है वो जिसके हम शान में मुर्सिया गा रहे हैं, तो उन्होंने मैदान में जब लड़ाई की है तो लड़ाई किस तरीके से किया है, कितनी बहादुरी के साथ किया है, कितने लोगों को मार गिराया है, तो ये कह रहे हैं कि उनकी बहादुरी को बयान करेंगे, अपने खानदान की अजमत और जंग की महारत का बयान करेंगे। क्या होगा कि इनके खानदान कैसे लड़ाकू थे, पहले इन लोगों में किन्होंने लड़ाई की है या नहीं की है, इनके खानदान किस तबके से आते हैं, इसी तरीके से इन्होंने जब मैदान जंग में अपने आप को पेश किया तो किस तरीके से ये लड़ाई की है और इनके पास महारत कितनी थी, इन्होंने कितने दुश्मनों को मार गिराया है, ये तमाम बातें इसके अंदर रज्म के अंदर आती है। उसके बाद आता है नंबर 6 पे रज्म। रज्म का मतलब आता है हीरो का दुश्मन से जंग करने का बयान, जिसमें उसकी तलवार और घोड़े की तारीफ भी शामिल होती है। रज्म में क्या होगा? इसमें अब ये तीनों चीजें लगभग अपने से हल्की फुल्की मिलती जुलती है, लेकिन ये समझे कि इसके रज्म के अंदर क्या होगा कि वो दुश्मन को किस तरीके से हराए हैं, दुश्मन पे किस तरीके से वार किए हैं, ये तलवार किस तरीके से चला रहे थे, इनकी बहादुरी का क्या आलम था, और इनके घोड़े जो थे, घोड़े किस तरीके से तेज थे, किस तरीके से चाबुक थे, एक चाबुक में किस तरीके से उन्होंने वार किया और किस तरीके से इनकी तलवारें चमकती थी मैदान जंग के अंदर दुश्मनों के गर्दन के ऊपर, ये तमाम चीजें इसके अंदर बयान की जाती है। उसके बाद में आता है शहादत। शहादत हीरो के दुश्मन के हाथों जख्मी होकर शहीद होने का बयान, कितनी बहादुरी से लड़ते लड़ते आखिर में किस तरीके से इन्होंने दम तोड़ा है, कितनी बर्छियां इनको लगी, कितने तलवार लगे, कितने जख्मी हुए और किस तरीके से इनकी शहादत हुई है, कितने तड़पे हैं और किस तरीके से ये गिरे हैं या किस तरीके से इनको मारा गया, ये तमाम बातें बयान की जाती हैं, है ना। जैसे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कहा जाता है कि आपके जिस्म पे 72 वार किए गए थे, 72 निशानात थे, तो ये तमाम चीजें बयान की जाती हैं। उसी तरीके से आता है आपके लिए 8वें नंबर पर आखिरी, वो है बैन। बैन क्या है? इसके अंदर हीरो की जो लाश है, उस लाश के अजीज, उसके अजीज व अकारिब, उनके रिश्तेदार, है ना, रोने और उनके लिए गम मनाने का जो बयान होता है कि इनके रिश्तेदार कितने बच गए, कितने रह गए और किन लोगों ने इनके मौत के ऊपर गम का इजहार किया और इनके लिए दुआएं की, ये तमाम बातें जाहिर होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को देख करके अपने इस सबक को समझा होगा, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनसे गुजारिश है आप दोबारा इसको देख लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक के भेजें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम इसी तरीके की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आइए अब आखिरी टॉपिक, आखिरी चीज वो क्या है, ये बुनियादी चीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे हमने जो आपको बतलाया है कि मुर्सिया और शख्सी मुर्सिया, इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, इस फर्क को अभी हम वाजे करेंगे कि मुर्सिया और शख्सी मुर्सिया के अंदर क्या फर्क है। इसके दरमियान एक माइनर फर्क है ना। इस फर्क को अगर हम याद कर लेंगे तो हो सकता है कि हम मुर्सिया और शख्सी मुर्सिया के अंदर आसानी के साथ हम फर्क वाजे कर सकें। हम देखें कि मुर्सिया और शख्सी मुर्सिया में फर्क, इसके अंदर क्या फर्क है। शख्सी मुर्सिया में वाक़या करबला के मुर्सियों की तरह तमाम अज्जाए तरकीबी नहीं होते। ये मुर्सिया शख्सी और मुर्सिया जो करबलाई मुर्सिया है, इन दोनों के दरमियान एक फर्क है कि शख्सी मुर्सिया के अंदर ये तमाम अज्जा तरकीबी जो पेश की गई, ये तमाम के तमाम नहीं होते हैं, है ना। और ये बल्कि ये किसी की जिंदगी और वफात के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए आमतौर से जो मौत होती है, बादशाहों की जो मौत होती है, ये इसी तरीके से और लोगों के जो खास लोग हों, अगर वो बड़े थे और उनके लिए अगर मुर्सिया कही जा रही है, तो अब तो ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी मैदान जंग में ही लड़ करके वफात पाए
या हर शख्स को मैदान जंग में जाने का मौका मिले, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिट ऐसे होते हैं कि उनकी वफ़ात होती है और वफ़ात होने के बाद में उनके लिए मुर्सिए गाए जाते हैं। तब उनके लिए मुर्सिए किस तरीके से गाए जाएँगे? क्योंकि इसलिए क्या वो उन्होंने तो मैदान जंग में हिस्सा लिया नहीं है या मैदान जंग में नहीं गए हैं, दूसरे किसी वसीले से उनकी मौत हुई है, तो अब उनके लिए मुर्सिया कैसे गाएँगे? तो अब कह रहे हैं उनके लिए जो मुर्सिया तैयार होगा, वो वफ़ात और ज़िंदगी के बीच के उसी के इर्द-गिर्द बातें-चीत होती रहेंगी। लगभग उसके अंदर आमद नहीं होगा, रज़्म नहीं होगा, रज़्म नहीं होगा, शहादत नहीं होगा, बैन हो सकता है, रुख़्सत भी नहीं होगा। ये सरापा हो सकता है, चेहरा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हैं कि आप कब पैदा हुए थे, कब आपने किस तरीके से तालीम हासिल, किस तरीके से आप खिदमत पेश किया करते थे, आपके हौसले किस तरीके के थे, आपके इरादे किस तरीके थे। ये तमाम चीज़ें आम शख्स के, आम ख़ास लोगों के लिए जो मुर्सिया बयान किया जाए, उसके अंदर ये तमाम बातें होती हैं। उम्मीद कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को समझ गए होंगे। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से हमें हौसला दे, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करे, साथ में आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा फ़रमाए और आप सभी लोगों को अच्छे नंबर से अपने इम्तिहानात को पास करना नसीब फ़रमाए।